دمشق کی فضاؤں میں ایک نوجوان اکثر مسجد کے گوشے میں بیٹھا رہتا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ یہ نوجوان تھا یوسف بن ایوب، جسے دنیا بعد میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے جاننے لگی۔ وہ بچپن سے ہی قرآن اور تاریخ اسلام کے قصے سنتے ہوئے جوان ہوا تھا۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدل بری داستانیں سنتا تو دل میں یہ عہد کرتا، اگر اللہ نے موقع دیا تو میں بھی دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دوں گا۔ جوانی میں جب وہ فوج میں شامل ہوا تو سب نے اسے کمزور اور خاموش طبیعت کا سمجھا، لیکن ایک دن ایک بڑے معرکے میں دشمن نے گھیر لیا۔ فوج کے کئی سپاہی پسپا ہو گئے، مگر صلاح الدین ایوبی آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی للکار نے مسلمانوں کے دلوں میں ہمت بھر دی اور وہ دن جیت کا دن بن گیا۔ اسی دن سے لوگ کہنے لگے، یہ نوجوان عام سپاہی نہیں، یہ مستقبل کا سالار ہے۔ صلاح الدین کے دل میں ایک ہی آرزو تھی، بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانا۔ راتوں کو وہ اللہ کے حضور دعا کرتا، یا اللہ مجھے وہ لمحہ دکھا جس میں تیرا گھر آزاد ہو۔ اس کی آنکھوں میں اکثر وہ منظر آتا کہ مسلمان سپاہی تکبیر بلند کرتے ہیں اور مسجد اقصی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ عظیم معرکہ حطین کی جنگ کا سال تھا۔ بیت المقدس 1187 صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین نے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور حطین کے میدان میں صلیبیوں کا سامنا کیا۔ گرمی کا موسم تھا، دشمن کو پیاس نے بے حال کر رکھا تھا۔ صلاح الدین نے اپنی حکمت عملی سے ان کا پانی روک دیا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگا کر آگے بڑھے۔ کچھ ہی دیر میں صلیبی فوج ٹوٹ گئی۔ بیت المقدس کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھلنے والے تھے۔ جب صلاح الدین بیت المقدس میں داخل ہوا تو صلیبی عورتیں اور بچے خوف سے کانپ رہے تھے، لیکن وہ حیران رہ گئے جب صلاح الدین نے اعلان کیا، جو بھی چاہے امن لے سکتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ صلیبیوں کو وہی انصاف ملا جس کا خواب انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک عیسائی راہب نے کہا، ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا سلطان ہمارے ساتھ اس رحمت سے پیش آیا ہے جو ہم نے اپنے ہی بادشاہوں سے نہیں دیکھی۔ مسجد اقصی میں جب تکبیر کی صدا بلند ہوئی تو صلاح الدین کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ یہ سب تیری مدد سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ حکمت اور عدل کے بغیر جنگ جیتنا ممکن نہیں۔ ایک سچا مسلمان دشمن کے ساتھ بھی رحمت اور انصاف سے پیش آتا ہے۔